اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ اطاعت رسول اور اطاعت رسول کا مقام، دین کی تعلیمات اور باذن اللہ ان سب باتوں کے لیے میں آج آپ کے سامنے اپنے نظریے کے مطابق جو میں مانتا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات خالق مالک ہے، خود سے جو چاہے وہ کرتی ہے، اسے کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ خود چاہے، کسی کو عزت بخشنا چاہے، جیسا کہ اس نے فرشتوں سے مشورہ کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ کے معاملے میں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ اس کی اپنی رضا تھی، اس کی مجبوری نہیں تھی۔ کیوں؟ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے ویسے ہی کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سے رسولوں کا سلسلہ شروع ہوا تو رسولوں کا مقام کیا تھا؟ ان کی اطاعت کا مقام کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے وحی کے ذریعے کلام کرتا ہے، وہ جیسے بھی چاہتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے درخت کے ذریعے کلام کیا، اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جبرائیل فرشتہ بھیج کر کلام کیا، اور معراج شریف میں براہ راست کلام کیا، کیونکہ وہ قادر ہے، مالک ہے، جو چاہے وہی کرتا ہے۔ لیکن عام لوگ ان سے خدا براہ راست کلام نہیں کرتا، نہ وحی کے ذریعے، صرف سچے خواب یا دل میں ڈالنا، یہ سلسلے ہیں جن کے ذریعے وہ عام لوگوں سے تعلق قائم رکھتا ہے۔ کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے جب معبودان باطلہ کے بارے میں کہا تو سوال کیا، کیا یہ تم سے بات کرتے ہیں؟ کیا تمہارے پکار کو سنتے ہیں؟ لا محالہ جو حقیقی الہ ہے اسے بات کرنا بھی چاہیے، بات سننا بھی چاہیے، اور اسے قبول بھی کرنا چاہیے۔ لیکن جب ہمیں خدا نظر نہیں آئے گا، ہمیں صرف دل میں ہمارے ڈالے گا یا سچے خواب کی صورت میں بتائے گا، تو ہمیں یقین کرنے میں ذرا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے لیے یقین کرنے کے لیے ہمیں کیا چیز چاہیے؟ ہمیں رسول کی شہادت چاہیے، رسول کی گواہی چاہیے، رسول کا بیان چاہیے۔ کیوں؟ رسول براہ راست اللہ تعالیٰ سے لیتا ہے اور وہ ایمان رکھتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے آمن الرسول بما انزل من ربہ، رسول ایمان لائے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے پر نازل کیا، ان پر بھیجا۔ اور امت کے لیے رسول کا مقام ایسے ہی ہے جیسے ہمیں براہ راست اللہ کی طرف سے وہ چیز موصول ہو رہی ہے، اللہ کا پیغام ہم تک پہنچ رہا ہے۔ اس میں کسی شک، کسی تردد، کسی ہچکچاہٹ اگر ہم میں پیدا ہوئی تو ہمارا ایمان ناقص ہوگا۔ تردد، ہچکچاہٹ، شک کی کوئی جگہ نہیں ہے رسول پر ایمان میں، رسول کی بات کو تسلیم کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے
या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अती रसूला व उलुल अम्र मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल इन कुंतुम तु'मिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ऐ ईमान वालों, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, और जो तुम में साहिब अमर हो उसकी इताअत करो। लेकिन साहिब अमर के लिए एक शर्त आ गई कि अगर उसका तुमसे इख्तिलाफ हो जाए किसी मामले में तो बात को रसूल और अल्लाह की तरफ लौटा दो। यानी आदमी तो बराह रास्त अल्लाह से मुखातब नहीं कर सकते, अंबिया और रसूल ही अल्लाह ताला से बात करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें रसूल की तरफ रुजू करना होगा, और जो रसूल हमें कहेगा वही बात अल्लाह ताला की बात होगी। जैसा कि कुरान शरीफ में एक और जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, मैं युति रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की अताअत की उसने अल्लाह ही की अताअत की। अब देखिए, हमारा रब से तअल्लुक़ सिर्फ रसूल के जरिए से है, और जो रसूल हमें बताएगा वो अल्लाह ही का हुक्म होगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये कह दिया, जो रसूल की इताअत करेगा वो अल्लाह की इताअत ही करेगा। मैं युति रसूला फ़क़द अता अल्लाह, तस्दीक हो गई कि जो रसूल की इताअत करेगा वही अल्लाह की अताअत है। अब यहाँ एक मसला जो बहुत बयान किया जाता है वो है बिइज़्निल्लाह, यानी अल्लाह के इज़्न से। देखिए, यहाँ मसला आता था कि अगर हर रसूल की बात रसूल से मनसूब की जाती तो अल्लाह के साथ शिरक वाक़ई होता था, और हमारे जहनों में ये ख्याल पैदा हो सकता था कि ये रसूल अपनी तरफ से हमें कह रहा है, जिसके लिए अल्लाह ताला ने ये कह दिया कि जो रसूल कहता है, जो करता है, उसका इज़्न अल्लाह ताला की तरफ से उसे मिलता है, होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या हर मामले के लिए रसूल को पहले अल्लाह से इजाज़त लेना होगी? नज़रियाती तौर पर यह बात ठीक है, हर काम जो होता है उसकी इजाज़त अल्लाह ताला की तरफ से होती है। लेकिन एक मैं मिसाल आपके सामने रखता हूँ। फर्ज कीजिए कि आपके इलाके में हुकूमत ने एक DC को मुकर्रर कर दिया, उसका अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया। जब उसका अपॉइंटमेंट जारी हो गया तो उसकी पोस्ट के जो फ़राइज़ है, जो काम है वो करने हैं, उसने वो करेगा। उसकी इजाज़त सिर्फ वो अपॉइंटमेंट लेटर ही होगा, हर काम के लिए उसे अलग अलग इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह से जब अल्लाह ताला अपने रसूल को मुंतखब कर लेता है, उसे मुकाम रिसालत पर फैज़ कर देता है, मुकाम नबुव्वत पर फैज़ कर देता है, तो उसका मुकाम नबुव्वत पर फैज़ होना ही उन कामों के करने का इजाज़त होती है, वही बिइज़्निल्लाह के कायम मुकाम होता है। लेकिन इसका दूसरा रुख, अल्लाह ताला की हुकूमत, अल्लाह ताला का मुकाम ये है कि वो जब चाहे मान ले, जब चाहे रोक दे। अगर वो रोक देगा तो कोई उसको करने वाला नहीं, जो रब देगा वो देगा, जो जिसके रोक देगा उसे कोई रोकने वाला नहीं, जो ना दे उसे कोई दिलवाने वाला नहीं, ये उसकी अथॉरिटी है। लेकिन एक नज़म होता है, एक तरीक़ेकार होता है। जैसा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मत से कहा था कि मैं जो तुम घर में खाकर आते हो वो भी बताता हूँ, और जो तुम घर में रह कर आते हो मैं वो भी बता देता हूँ। यानी मतलब ये हुआ कि उन्हें अल्लाह ताला ने ये अहलियत अता की हुई थी कि वो ऐसा कर सकते थे। इसी तरह अंबिया को जो अल्लाह ताला मुकाम देता है, जो दर्जा अता करता है, उसके मुताबिक उनको जो इख्तियारात दे देता है कि वो उनके उस दायरे में रहते हुए वो काम कर सकते हैं। मोज़स नाज़िर सामिन, ये मसला एक पेचीदा है और इस पर बात बहुत की जा सकती है, इसके कई रुख हैं।
لیکن سب سے آسان سمجھنے کے لیے یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، وہ جو چاہے کرے، اور نبی یا رسول اس کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہی سب سے کام انجام دیتا ہے، اور وہ درمیان میں واسطہ ہوتا ہے امت اور خدا کی ذات کے درمیان۔ لیکن اللہ تعالیٰ خود بھی بندوں سے رابطہ کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہوا ہے، ما کان للبشر ان یکلم اللہ الا، اللہ تعالیٰ براہ راست بشر سے کلام نہیں کرتا، بشر اس قابل نہیں ہے، لیکن یا پردے کے پیچھے سے، یا فرشتے کے ذریعے سے، یا الہام کی صورت میں۔ فرشتے کا آنا تو اب ختم ہو گیا، کیونکہ رسالت ختم ہو گئی، رسالت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب باقی دوسرا سلسلہ رہ گیا، الہام ڈالنا اور سچے خواب کی صورت میں۔ معزز ناظرین سامعین، اصل چیز، کیونکہ ہم نے خدا کو خدا مانا ہی رسول کے کہنے پر ہے، ہم نے خدا کو خدا اس لیے مانا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ خدا موجود ہے۔ اسی طرح سے جب سے انبیاء رسول کا سلسلہ شروع ہوا تو رسولوں نے بتایا کہ خدا موجود ہے، ان کی امتیں خدا کو مانتی رہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ میں یوت رسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ معزز ناظرین سامعین، میں نے کوشش کی کہ میں مقام رسول آپ کے سامنے سادہ سے الفاظ میں بیان کر دوں۔ امید ہے کہ آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوا ہوگا، آپ کی کوئی تشکیک جو ہوگی آپ کے علم میں وہ رفع ہو چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔